ہنگامہ خیز سیاسی سرگرمیاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آخرکار سامنے ظاہر ہو گیا ہے، مگر اس کے سامنے آتے ہی حکومت اور حکمران اتحاد کہیں غائب ہو گیا ہے اور اچانک ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ آئینی ترمیم کا مسودہ تھا جس پہ اپوزیشن جماعتیں بھرپور انداز سے بلکہ وکلا تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی تھیں، اور ان کے مطابق یہ آئینی مسودہ عدلیہ پر ایک اور بڑا حملہ ہے جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں، مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو لوگ کیوں عدلیہ پر حملہ کہتے ہیں اور پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ آسان زبان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نئی وفاقی آئینی عدالت جو بننے جا رہی ہے وہ پرانی سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور بنانے کی تجویز کی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نئی طاقتور وفاقی آئینی عدالت کی سربراہی کا امکان ہے۔ ججوں کی تعیناتی کے لیے نئے جوڈیشل کمیشن میں سیاستدانوں کی شراکت داری ہوگی۔ سپریم کورٹ سے سو موٹو اختیارات اور آئینی معاملات نئی وفاقی آئینی عدالت میں منتقل کرنے کی تجویز ہے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور ججز کی تعیناتی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوگی۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان مستقبل میں ممبران قومی اسمبلی کی کمیٹی کی اکثریت سے مقرر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججوں کے پینل سے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ججوں کی تعیناتی کرنے والے عدالتی کمیشن کی سربراہی بھی نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے پاس چلی جائے گی۔ نئے عدالتی کمیشن کے پاس ہائی کورٹوں کے ججوں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار آ جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، جبکہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان کہلائیں گے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 68 سال ہوگی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت عہدہ 3 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹ درخواستوں پر ہائی کورٹوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں نہیں کی جا سکے گی، بلکہ نئی وفاقی آئینی عدالت میں یہ اپیلیں سنی جائیں گی۔ نئی وفاقی آئینی عدالت ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو دوسری ہائی کورٹوں میں منتقل کرنے کا اختیار بھی رکھے گی۔ عدالتی کمیشن کی سفارش پر ہائی کورٹ کے کسی جج کا دوسری عدالت میں تبادلہ کیا جا سکے گا۔ ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے والے جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی نئی وفاقی آئینی عدالت کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آرٹیکل 63A میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے اپنی پارلیمانی پارٹی کے حکم کے برخلاف آئینی ترمیم پر ووٹ ڈالنے والے ممبران اسمبلی کا ووٹ شمار ہوگا اور اس کی سزا محض رکنیت سے محرومی ہوگی۔ تو یہ مختصر جو خلاصہ ہے جو آئینی ترمیم سامنے آ رہی ہے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید 1 ہفتے سے زائد کچھ عرصے کے لیے جو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے دونوں ایوانوں کا وہ آگے چلا گیا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہے اقوام متحدہ کے ایک اہم ایونٹ کے اوپر اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ملک سے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس وقت، جو کہ مرکز نگاہ ہے تمام سیاستدانوں اور حکمران اتحاد کے لوگوں کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر قمر الاسلام، ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ہمایوں محمد، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی کفایت اللہ، جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے، کیونکہ سب آپ کی پارٹی کی طرف ہی سب کا اس وقت رخ ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، کیا ان کو کچھ اختلاف ہیں، اور وہ کس حد تک حکومت اور حکمران اتحاد کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ جن لوگوں کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ اکثریت ہی بلڈوزر سے بلڈوز کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو موقع نہیں دیتے کہ وہ سوچے اور سمجھے۔
ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ قانون لے ہو گیا اور پھر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ پاس ہو گیا، اور یہ موقع نہیں ملتا کہ لوگ پڑھیں اور پڑھ کر اس پر اپنا فیصلہ دیں۔ تو میرے خیال میں اب حکومت یہ کرنا چاہتی تھی اس آئینی ترمیم میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو روک دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت میں کوئی لچک ہے نا، اس سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی امید رکھتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں تو پھر ذات کا نہیں سوچتے، اپنی قوم کا سوچتے ہیں۔ یہ جو آئینی ترمیم کے بارے میں آپ نے تفصیل بتائی اور جو آج کل ہے، ہماری رائے کے مطابق ہم تو کسی ایک آدمی کے لیے ترمیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اصولی طور پر اس کی بھی مخالف ہے کہ ایک آدمی نے اپنا ٹائم پورا کر دیا پھر کیوں بیٹھتا ہے؟ دوسرا آدمی تو وہ ملک کا دشمن تو نہیں آتا ہے، وہ بھی اسی کے مطابق آتا ہے۔ یہ ہمارا اصولی موقف ہے۔ ان حضرات کا آنا جانا بہت زیادہ ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم پر اثر انداز ہو، لیکن کسی کے آنے سے آپ کی دلیل کی قوت کمزور نہیں ہوتی۔ آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو ہم نے اپنی بات سمجھائیے۔ ہم کل بھی اپوزیشن میں تھے، آج بھی اپوزیشن میں ہیں، اور ہم حکومت کے کم از کم اس داؤ پیش میں نہیں آئیں گے۔ اور میرے خیال مولانا صاحب کا کردار بہت زیادہ قابل تعریف ہے، قوم کو مان لینا چاہیے۔ اور مولانا صاحب شاید حکومت سے بڑھ کے داؤ پیچ لگائیں گے۔ بہرحال قمر الاسلام صاحب، آپ کی حکومت ہے نون لیگ کی، تو کیا جلدی کیا تھی یار؟ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جلدی ہے کہ 25 اکتوبر کو ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے، اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، جن کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو کیا یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے منظور کروانا حکومت کے لیے لازم ہے؟ بالکل نہ لازم ہے، نہ کوئی بہت دلی خواہش ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جتنی ترامیم اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، 4 میٹنگز ہوئیں کل اسپیشل کمیٹی کی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ اس میں چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اسی کے جو منشا تھی اوور آل کلیکٹیو ایک جو وزڈم تھی، اس نے پریویل کیا، اور اس کو وسیع تر مشاورت کے لیے، اور اگر جلدی ہوتی تو شاید پھر اسمبلی کا اجلاس آج بھی جاری رہتا، یا اگر آج نہ رہتا تو پرسوں سے ہوتا۔ تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے آئینی ترامیم، سوائے ایک دور میں جب 2/3 اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کو شامل تھی، 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں، بڑی لمبی مشاورت ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس مشاورت کے بعد اس میں سے چلیں، مشاورت تو آپ نے بھی کہا ہوگی، مگر آپ کو آپ کی حکمران جماعت نے یہ آئینی ترمیم کا مسودہ کب دیا؟ ہمیں ابھی تک کوئی مسودہ، جسے مسودہ کہا جاتا ہے، ابھی تک نہیں ملا۔ دیکھیں میں دو چیزیں، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں ان کے آگے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے جو ڈرافٹ بل ہوتا ہے، ڈرافٹ بل کب لے ہوتا ہے؟ جب کیبنٹ سے گورنمنٹ کا بل۔ لیکن ایک چیز ہے تجاویز، یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سے تجاویز بھی نہیں لی گئی؟ یہ آپ سے تجاویز بھی نہیں شیئر کی گئی؟ یہ تجاویز تو ڈسکس ہوتی ہیں مختلف۔ اچھا، آپ کو یہ ملی ہے تجاویز؟ مختلف لیول۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں، کب ملی آپ کو؟ پہلی دفعہ کب ملی آپ نے؟ کب دیکھی ہے؟ جو تجاویز کل سامنے آئیں، یہ شاید پہلے ڈرافٹ میں نہیں تھی۔ پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین نے بنایا، اس پہ دیگر پھر پیپلز پارٹی شامل ہوئی۔ تو یہ ساری ایک نیا ہے، یہ نیا ڈرافٹ ہے؟ نہیں، یہ آپ کے پاس ہے، یہ جو سمری آپ نے نکالی۔ تو کیوں نہیں منظور کروا سکتے؟ یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے آپ کی اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کا ہے۔